فیوز الحرمین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن 12 ربیع الاول شریف کو میں مکہ معظمہ میں تھا، تو میں جائے ولادت پر، جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جس مکان میں ہوئی ہے، میں وہاں پر گیا۔ چونکہ میں مکہ معظمہ میں موجود تھا تو وہاں پر لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کر رہے تھے، تو میں نے ولایت کی نگاہوں سے دیکھا، وہاں پر رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا تھا اور انوار و تجلیات والے فرشتے بھی نازل ہو رہے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کی محفل کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت مبارک ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کس نے بلند کیا؟ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے ذکر کے محتاج نہیں، بلکہ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر بلند کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور ذریعہ قبول فرمایا ہے۔ جو لوگ محافل کرواتے ہیں وہ ذریعہ بن رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا۔ جو لوگ نعت شریف پڑھ رہے ہیں یا بیانات ہوتے ہیں، وہ قبول کیے گئے ہیں، چنے گئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو بلند کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ایک محبت، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے اس جہان خراب میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور شکر کرنے کا موقع ہے۔ جو محافل کا اہتمام کرتے ہیں یا جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آنے والے مہمانوں کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتی ہیں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی آمد کی خوشی، کوئی دلائل کی کمی نہیں۔ میرے اپنے کئی سینکڑوں اس کے اوپر بیانات ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں آپ نے سنے ہوں گے۔ دلائل کی کوئی کمی نہیں۔ شام کے ایک عالم دین فرما رہے تھے، بلکہ مصر کے ایک عالم دین شیخ عمر عبد الکافی فرما رہے تھے کہ جو بندہ موجودہ دور میں وہ موجود ہیں کہ جو بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی کے حوالے سے کسی دلیل مانگے کہ دلیل دیں جی، میلاد مصطفیٰ منانا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ مصر کے ہیں، مسلکن شافعی ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو بندہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی کی دلیل مانگے وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانا، کہ میں خوش ہوں حضور کی آمد پر، یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ باقی جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا، محافل کرانا، جلوس نکالنا، یہ مستحب ہے۔ یہ ہر بندے کی اپنی توفیق ہے، اس کی استطاعت ہے، اگر وہ کرے تو بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص سرے سے یہ کہے کہ مجھے حضور کی آمد کی خوشی نہیں، میلاد النبی کی مجھے خوشی نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشی نہیں۔ جن لوگوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوئی، وہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک طویل نعت ہے، ایک نعت شریف ہے ان کی لمبی، تو ان کا ایک شعر ہے جو مجھے ابھی یاد آ رہا تھا دوران گفتگو۔ وہ کہتے ہیں جس دن میرے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سما گئی، اس دن سے میرے دل سے دکھ ختم ہو گئے۔ اور یہ مولانا عبد الرحمن جامی بڑی عظیم ہستی ہیں، 12 سال حج پہ گئے، اور جب روضہ رسول پہ حاضر ہوئے تو اتنے دن یہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے رہے ہیں جب تک حضور کا دیدار نہیں ہوا، اور جب تک حضور نے فرمایا نہیں کہ اب چلے جاؤ۔ 12 سال حج کے لیے پیدل افغانستان سے غزنی، وہاں پہ آپ کا مزار پر انوار ہے عبد الرحمن جامی کا، مولانا عبد الرحمن جامی کا۔ 12 حاضریاں ایسی ہیں حج کی کہ ہر حج پر جب مدینہ منورہ میں پہنچیں تو جتنی دیر حضور نے چاہ ہے اپنے پاس رکھا ہے، پھر حضور کی زیارت نصیب ہوتی تو پھر حضور ارشاد فرماتے سلامت روی بخیر آمدی۔ یہ فارسی کے لفظ ہے۔ لوگ غور نہیں کرتے کہ محبت رسول کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ جو میں جملے بول رہا ہوں، یہ جملے حضور نے عبد الرحمن جامی سے بولے، سلامت روی بخیر آمدی۔ اگر کوئی افغانستان کا ساتھی یہاں بیٹھا ہوتا تو وہ اس بات کی تصدیق کرتا کہ یہ فارسی کے لفظ ہے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کون سی ہے؟ عربی۔ اور مولانا عبد الرحمن جامی عربی جانتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی کوئی ان پڑھ شخصیت نہیں، یہ عربی کو جانتے ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، کئی علوم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی اور کئی زبانوں پر عبور تھا ان ہستیوں کو، لیکن اس کے باوجود حضور عبد الرحمن جامی سے بات فرما رہے ہیں تو ان کی زبان میں فرما رہے ہیں۔ بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولو بھر دے نے سب دی جھولی۔ کوئی جس زبان میں وہاں جا کے پکارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی زبان میں سنتے بھی ہیں اور اسی زبان میں جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ آقا دے دوارے ہوتے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دے لکھاں دیاں بولیاں۔ عبد الرحمن جامی کو ان کی زبان میں ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ سلامت روی، اے عبد الرحمن جامی خیریت سے چلے جائیں، سلامتی کے ساتھ افغانستان اپنے گھر کو جائیں۔ پھر ساتھ ارشاد فرماتے بخیر آمدی، پشتو میں کہتے ہیں بخیر راغلے، فارسی میں کہتے ہیں بخیر آمدی، اے جامی سلامتی کے ساتھ جاؤ، پھر خیریت سے اگلے سال آنا۔ کتنے مقبول ہیں کہ دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے اور حضور جانے کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب چلے جاؤ۔ صرف چلے جاؤ ہی نہیں فرما رہے بخیر آمدی، دوبارہ پھر آنا۔ اس وقت غلام کی کیفیت کیا ہوگی کہ جنہیں حضور فرما رہے ہیں کہ دوبارہ پھر آنا۔ عبد الرحمن جامی نے 12 سال ایسے حاضری پیش کی۔ جب 12واں سال تھا تو زیارت نصیب ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا سلامت روی، بخیر آمدی نہیں فرمایا کہ دوبارہ آنا خیریت سے۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی سمجھ گئے اب دوبارہ حاضری نہیں ہوگی، یا تو میری زندگی ساتھ نہیں دے گی، یا پتہ نہیں شاید مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے جو حضور نے فرمایا آئندہ سال کے لیے حکم نہیں فرمایا کہ دوبارہ آنا۔ اب پریشانی لگ گئی، دل غمگین ہو گیا، روتے ہوئے افغانستان سے واپس لوٹے ہیں پیدل۔ کئی ہفتے لگ جاتے تھے سفر پر۔ جب گھر پہنچے ہیں تو انتہائی زیادہ تھکاوٹ تھی، طبیعت پہ کافی بوجھ تھا، پریشانی تھی، رو رہے ہیں۔ روتے روتے روتے
اچانک آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو پھر دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن جامی کیوں رو رہے ہو؟ تو عبد الرحمن جامی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوبارہ حاضری کا حکم نہیں فرمایا. تو پھر آپ نے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن جامی ساری دنیا چل کے ہمارے گھر میں آتی ہے، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میں تمہارے گھر میں آیا ہوں؟ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ گھڑیاں آئیں کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو. جن ہستیوں نے حضور علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پھر دنیا کی وقت ہی ان کے سامنے نہیں رہی، پھر ان کی نظر میں کسی اور چیز کی اہمیت ہی نہیں رہی. یہ قریب زمانے میں میلاد شریف میں بھی ہم بیان کرتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت جو سپر طاقتیں تھیں وہ ایران اور روم تھا، کیسر و کسرا. وہ کسرا کے محل میں جب دراڑیں پڑیں اور اس کے 14 کنگرے زمین پر گرے. یہ جو محل ہے یہ دریائے دجلہ کے قریب مدائن میں ہے. موجودہ اس کو سلمان پاک کے نام سے بھی اس جگہ کو یاد کیا جاتا ہے. ویسے یہ مدائن کا علاقہ ہے. اب بھی کبھی اگر آپ کو عراق میں جانے کا موقع ملے تو مدائن میں آئیں تو وہ محل آج بھی موجود ہے جس محل کے اندر دراڑیں پڑی تھیں حضور کی تشریف آوری کے موقع پر. وہ دراڑوں کے نشان آج بھی موجود